الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بارش کتنی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اگر برتن سیدھا نہیں ہوتا تو برتن میں پانی نہیں آتا۔ اسی طرح گفتگو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث ہی سے کیوں نہ ہو، اگر توجہ سے نہیں سنی جائے گی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے خواتین سے گزارش ہے کہ ہم وطن متوجہ ہو جائیں، بچوں کو سمیٹ لیں، بے جا گفتگو سے تھوڑی دیر کے لیے پرہیز کریں۔ کیا بعید ہے کہ جو باتیں کی جائیں وہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے۔ آج کا یہ پروگرام بچوں کا پروگرام ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے اور ان کی ٹیم نے ماشاءاللہ اتنا بہترین ادارہ یہ قائم کیا ہے، العزیز انسٹیٹیوٹ، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس علاقے کے بچوں کی تربیت میں مشغول ہے۔ ہم سب اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، سارا وقت جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے اور بچے کے بڑے ہونے تک، اپنے اس دنیا سے چلے جانے تک ان بچوں کی ہی فکر کرتے ہیں۔ بچے کون سے کھلونے سے کھیلے گا بچپن میں، اس کی بھی فکر ہوتی ہے، کون سے کپڑے پہنے گا، کس اسکول میں پڑھے گا، اس کے کاروبار کی بھی فکر ہوتی ہے، اس کی شادی کی بھی فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ والدین جو ہیں وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس بچوں کی فکر میں کھپا دیتے ہیں۔ تو جہاں ان کی ان دنیاوی چیزوں کی فکر ضروری ہے، اس سے زیادہ ان کی دینی تربیت کی فکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری یہ ہمارے سروں پہ اللہ نے اپنے قرآن میں ڈال دی ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ ایک، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس کا فائدہ لوگ اٹھاتے جا رہے ہیں، تو اس صدقہ جاریہ کا بھی اس کو اجر مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اگر کسی کو دینی فائدہ دے دیا، اگر کسی نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، اب جب تک وہ اس پر عمل کرتا ہے یا اور آگے کسی کو سکھاتا ہے تو اجر اس سکھانے والے کو ملتا رہے گا، چاہے وہ اس دنیا سے کوچ ہی کیوں نہ کر جائے۔ تیسرا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی، نیک اولاد کے ہر نیک عمل کا اجر اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جہاں بچوں کی ہم دنیاوی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ اس کی خواہشات کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس میں ہم پورا اپنی توانائی صرف کر دیتے ہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، اور اگر ان بچوں کی ہم دینی تربیت نہیں کرتے تو یوں سمجھ لیں کہ امانت میں خیانت کر دی ہے۔
اس لیے ان بچوں کی دینی تربیت یہ ہمارے سروں پہ ایک ذمہ داری ہے۔ دینی تربیت میں کرنا کیا ہے؟ دینی تربیت کوئی ایک دن کا کام نہیں، کوئی 2 دن کا کام نہیں، یہ زندگی بھر کا کام ہے۔ مگر بڑوں نے، مشائخ نے یہ 4 باتیں بڑی اہم بتائی ہیں جو ضروری ہیں بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے۔ اور اس میں پہلی چیز یہ بتائی کہ بچوں کی نماز کی عادت لگانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنا یہ والدین کی ذمہ داری، اور اس میں زیادہ فائدہ والدین کا نہیں بچوں کا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اولاد کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اگر کوئی بڑی اچھی چیز دینی ہے تو یہ نماز کی عادت ان کی بنا دی تو یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ برائی سے اور بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے۔ تو آج کا زمانہ جس میں بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نماز کی پابند بنا دیا تو یوں سمجھ لیں آپ نے اس کو اس بے حیائی سے روک لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں دوسروں کے ساتھ رحمت کا درس دیا۔ آپ نے ہر ایک کے ساتھ رحمت اور نرمی کا معاملہ کیا، مگر نماز کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کی عادت ڈالنا شروع کرو، اور اگر 10 سال کا اگر ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ایک لگا دیا کرو۔ تو آپ نے کبھی مارنے کی کسی کو ترغیب نہیں دی، مگر نماز نہیں پڑھنے والے بچے کو آپ نے یہ اجازت دے دی کہ اگر اس کو مارنا بھی پڑتا ہے تو مار دو، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ اگر بے نمازی بنتا ہے اس دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا؟ آخرتی تباہ ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک نہر قریب سے بہہ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے کیا اس کے جسم پر کوئی نجاست باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی 5 مرتبہ اگر نہر میں غسل کرتا ہے تو پھر اس کے جسم پہ کوئی نجاست باقی نہیں رہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حال اس شخص کا ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اس کے وجود پر بھی گناہ کی کوئی نجاست باقی نہیں رہتی۔ تو یہ نماز کا عادی اگر ہم اپنے بچوں کو بناتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ نہیں، ان بچوں کا فائدہ ہے۔ اور اگر نماز کی طرف توجہ نہیں دی تو ہم نے ان بچوں کے ساتھ زیادتی کر لی ہے۔ تو 4 چیزیں اکابرین نے فرمائی کہ جی بچوں کی تربیت میں یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلا، اس کو نمازی بنانا، نماز کی عادت ہو جائے، اس کی طبیعت جو ہے وہ نماز کی طرف رغبت کرے۔ اکابرین اپنی اولادوں کی بڑی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دہلی میں ایک قطب مینار حضرت کے نام پہ لکھا گیا۔ ہندوستان کے اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے، وقت کا بادشاہ بھی حضرت کا بڑا عقیدت مند تھا، لاکھوں کروڑوں لوگ حضرت سے محبت اور حضرت کے ساتھ دین کا تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو خواجہ قطب الدین جب بچے تھے تو ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی اور اللہ کے ساتھ ان کا ایمان مضبوط کرنے کی بڑی کوشش انہوں نے کی۔ آج کوئی والدہ نظر نہیں آتی جو اس طرح کی تربیت کرتی ہو۔ والدہ کیا کرتی تھی؟ بچہ مدرسہ جاتا تھا، مدرسے سے واپس آتا، والدہ پوچھتی کہ بیٹا بھوک لگی ہے؟ بیٹا کہتا جی ہاں بھوک لگی ہے۔ والدہ کہتی جا مصلی پہ بیٹھ اور دعا کر اللہ سے کہ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے، تو ہر ایک کو کھانا دینے والا ہے، مجھے بھی روٹی چاہیے۔ تو وہ یہ دعا کرتا، اس اثناء میں والدہ جو ہے وہ روٹی کو کہیں قریب ہی چھپا دیتی۔ بیٹا دعا کر کے فارغ ہوتا تو والدہ کہتی کہ اب روٹی ڈھونڈ، اللہ نے کہیں تیرے لیے رکھی ہوگی۔ اللہ اکبر، ہر روز بیٹے کے آ کے یہ معمول ہوتا کہ جی میں نے اللہ سے مانگنی ہے، پھر اللہ نے روٹی دینی ہے، یہ اللہ ہی روٹی دینے والا ہے۔ اللہ کی شان۔ ایک مرتبہ والدہ جو تھی وہ گھر پہ تھی نہیں، اور بیٹا جو ہے اس کے گھر پہ آنے کا وقت ہو گیا۔ والدہ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ میں گھر پہنچوں، مگر دیر ہو گئی، اور وہ بیٹا جو ہے گھر پہنچ گیا۔
والدہ گھر پہنچ نہ پائی۔ جب والدہ بہت مشکلوں سے بہت دیر بعد جب پہنچی تو یہ بیٹا جو ہے یہ سو چکا تھا۔ تو والدہ نے فوراً اس کو جگایا، بڑی پریشانی کے عالم میں آ رہی تھی کہ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، اور میں تو ہر روز اس کا یہ یقین بناتی تھی اور روٹی چھپاتی تھی، تو آج یہ یقین بھی تہس نہس ہو گیا ہوگا۔ تو بیٹے کی اس فکر میں بڑا ہی کوشش کر کے گھر جب پہنچی، بیٹا سویا ہوا تھا، بیٹے کو جگایا اور جگا کے کہتی ہے کہ بیٹا تو بھوکا ہوگا، بس میں ابھی تیرے لیے روٹی بناتی ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو مجھے روٹی لینے کا طریقہ سکھایا تھا، میں آج بھی اسی طرح بیٹھ کے اور اللہ سے میں نے مانگا، اور مانگنے کے بعد میں نے اللہ سے کہا کہ ہر روز آپ مجھے روٹی دیتے ہیں، اور میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ روٹی ڈھونڈو مل جائے گی، آج تو میری والدہ بھی نہیں ہے، میں بڑا بھوکا ہوں، اللہ روٹی عطا کر دے۔ تو میں نے جب اللہ سے روٹی مانگی اور روٹی ڈھونڈی تو مجھے روٹی مل گئی، وہ روٹی میں نے کھا لی۔ بس اے میری والدہ، پہلے جو روٹیاں ملتی تھیں اور آج جو روٹی ملی ہے، آج کی روٹی کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح مائیں اپنے بچوں کا ایمان بناتی تھی، اس طرح کا جس کا ایمان ہو وہ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ تو 4 چیزیں اکابرین نے بتائیں کہ بچوں کی تربیت میں ضروری ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایک یہ کہ بچوں کو ہم نماز کا پابند بنائیں، اور دوسرا یہ کہ بچوں کو ہم شکر گزار بنائیں۔ یہ شکر گزاری بھی بچوں کے اندر ڈالنی پڑتی ہے۔ آج کی یہ جو نافرمانی بچوں میں زیادہ ہے، یہ ناشکری کی وجہ سے ہے، اور یہ ناشکری جو ہے یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس پہ اللہ نے عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی بچوں کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، مگر مغربی دنیا میں یہ نافرمانی اپنے عروج پہ ہے۔ والدین کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ بچے اس طرح سے ہماری اتنے مخالف، ہم سے اتنے نفرت کرنے والے بن کیسے جاتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ وہاں پہ ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر بڑی تحقیق کی گئی، اور اب یونیورسٹیوں کے اندر ایک ماسٹرز بیچلرز کروایا جاتا ہے، پورا ایک نصاب ہے، اور اس نصاب کو کرنے والا اس کو جس طرح سائنس میں، میتھ میں اور کمپیوٹرز میں ڈگری ملتی ہے، یہ والدین کی تربیت کی ایک ڈگری کا بھی کورس بنا ہوا ہے، اور ایسے ماسٹرز کرنے والوں کو پیرنٹل کوچز کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ماہرین ہیں جو والدین کی تربیت کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، اور یہ پیرنٹل کوچز جو ہیں ان کی بڑی دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ ایک گھنٹے کے $200 لیتے ہیں، $250، اور اچھا پیرنٹل کوچ جو ہوتا ہے وہ $300 فی گھنٹہ صرف مشاورت کے لیتا ہے۔ تو وہ اس کے اندر بیچلرز ماسٹرز کرتے ہیں، اور یہ بچے کے جو والدین ہوتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں۔ دنیا کا ایک بڑا مشہور پیرنٹل کوچ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچوں کو نافرمان، بچے جو نافرمان بنتے ہیں اس کی بڑی وجہ والدین خود ہی ہوتے ہیں، اور اس نے یہ کہا کہ ہم جو بچوں کو نافرمان جو بناتے ہیں وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہم بچوں کو دیتے رہتے ہیں، اور والدین نے بچوں کو بہت کچھ دینا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ جب تیری برتھ ڈے ہوگی تب بھی تجھے کچھ ملے گا، جب تو امتحان پاس کرے گا جب بھی تجھے دینا ہے، جب تجھے اور کوئی اچھی چیز کرے گا تو والدین اس کو دیتے رہتے ہیں، اس کو لینا تو سکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے لینا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لینا میرا حق ہے، ہم اس کو دینا نہیں سکھاتے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچے کا برتھ ڈے ہو یا بچہ امتحان اچھی طرح سے پاس کرے تو اس دن اس کو دینے کا دن نہ بنائیں، بلکہ اس کو اس دن لے کے جائیں کسی یتیم خانے میں، کسی غریبوں کی بستی میں لے کے جائیں، اور وہاں اس کے ہاتھ سے دوسرے غریب بچوں میں، یتیم بچوں میں تحفے اور کھانے کی چیزیں تقسیم کروائیں، تاکہ اس کو ایک تو دینا آئے
اس کو یہ سارا وقت جو ریسیونگ موڈ میں ہوتا ہے کہ جی بس میرا کام تو لینا ہے، اس کی جگہ وہ گیونگ موڈ میں آتا ہے، دینے کا بھی اس کو کچھ نہ کچھ سوچ میں آتا ہے کہ میں نے بھی کسی کو کچھ دینا ہے۔ دوسرا، اس سے اس بچے کو احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کتنے سارے اور لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں جو میرے پاس ہیں۔ تو اس طرح سے اس بچے کے اندر اپنے والدین کی شکر گزاری بھی بڑھتی ہے اور اللہ کی شکر گزاری بھی بڑھتی ہے۔ تو آج کل کا جو بچہ نافرمان جو بنا ہوا ہے وہ اس ناشکری کی وجہ سے بنا ہوا ہے، کیونکہ والدین اس کو شکر گزاری سکھاتے نہیں ہیں۔ اور یہ شکر گزاری یہ وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ اس بچے کو سب سے زیادہ ہونا ہے۔ آج ہمارے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں دنیا کی ہیں یہ بڑھیں گی اس طرح کہ جب میں شور ہنگامہ کروں گا، میں کہوں گا میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اس قسم کے کپڑے نہیں ہے، اس طرح کا فون نہیں ہے، جب چیخوں گا چلاؤں گا ہر وقت کہوں گا یہ میرے پاس نہیں ہے، تب مجھے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ یہ بچوں کے ذہن میں آ گیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نعمتیں اس طرح نہیں بڑھتی، بلکہ نعمتیں تو اس طرح سے بڑھتی ہیں کہ جب انسان جو چیزیں اس کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ جی اللہ تو نے مجھے اور کروڑوں اربوں سے زیادہ دیا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو آج یہ عمومی مسئلہ بن چکا ہے، خاص طور پہ بچوں کے اندر بھی اور بڑوں کے اندر بھی، کہ سارا وقت اپنوں سے دنیاوی اعتبار سے بڑوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ جی اس کے پاس تو یہ والی گاڑی ہے اور اس کا گھر تو اتنے گز پہ بنا ہوا ہے، اس کے گھر کے اندر یہ ڈیکوریشن ہے، اس کے پاس یہ والا فون ہے، اس کے پاس اس طرح کی چیز ہے، وہ تو اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان ساری چیزوں سے منع کیا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو، ہاں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو۔ تو ہم نے ان بچوں کو جو نافرمان بنایا ہے وہ خود بنایا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو بس ریسیونگ موڈ میں رکھا، لینے والا تو بنا دیا، دینے والا ہم اس کو نہیں بنا سکے۔ تو 4 چیزیں اکابرین نے فرمائی بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو بڑی اہم ہے، اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو نماز کی اہتمام کروائیں، نمازی بنائیں۔ دوسرا یہ کہ ان بچوں کو شکر گزاری سکھائیں۔ تیسری چیز یہ کہ ان بچوں کو محبت دینا سکھائیں۔ بچے آج کے جو ہیں ان کو محبت دینی نہیں آتی، وہ کسی کا اس طرح سے ادب نہیں کرتے جس طرح سے بچوں کو کرنا چاہیے، اور یہ بچوں کے اندر جو بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے اس کا نقصان ان بچوں کو سب سے زیادہ ہے۔ تو والدین یہ ادب سکھانے میں تھوڑا سا احتمال اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی اتنی فرض اور واجب چیز نہیں ہے۔ بچوں کا ادب سکھانا یہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادب والے ہی کو فرما رہے ہیں کہ یہ اصل نیک ہے، اصل کی نیکی اسی میں ہے جس میں ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے وہ اس کے دل کی نیکی کی وجہ سے ہے۔ تو جو ادب آداب نہیں رکھتا، بڑوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بڑوں کی خدمت نہیں کرتا، بڑوں کو بڑا ہی نہیں سمجھتا، تو وہ ابھی اصل نیکی اس کے اندر ابھی آئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو محبت دینا سکھایا جائے۔ اس لیے بچوں کو یہ نہ سوچیں کہ جی میں کیسے کہوں کہ میرے پیر دبائے، بچوں سے کہا کریں کہ میرے بھی پیر دبا، اپنی ماں کے بھی پیر دبا، اپنے دادا کے بھی پیر دبا، چاچا کے بھی پیر دبا، ہر بڑے کے تو نے پیر دبانے ہیں۔ یہ پیر دبانے سے ان بڑوں کا فائدہ تھوڑا ہے، ان بچوں کا فائدہ زیادہ ہے۔ یہ بچے ادب والے نہیں بنیں گے تو بچے اصل میں نیک نہیں ہیں، اور جتنا ان بچوں کو محبت دینا آئے گی اتنا اس دنیا میں کامیاب ہوں گے۔
جو محبت کی تلوار کام کر سکتی ہے وہ کوئی اور چیز کام نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا محبت فاتح عالم، کہ جس کے پاس محبت ہے وہ تو پوری دنیا فتح کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اگر اپنے بچے کو دوسروں کو محبت دینا نہیں سکھائی تو سمجھ لیں آپ نے اس کو بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ تو 4 چیزیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ایک اس کو نمازی بنائیں، دوسرا اس کو شکر گزاری سکھائیں، تیسرا اس بچے کو جو ہے وہ محبت دینا سکھائیں، اور چوتھی چیز یہ والدین کے لیے سب سے اہم کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ ہم بچوں کے لیے بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں۔ بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، اسکول کا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں بہترین اسکول ہو، اور کوئی وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں اس کے بہترین کپڑے ہوں، ہم کہتے ہیں اس کی نوکری بہترین ہو، ہر ایک سے بات کر رہے ہو تو یار میرے بیٹے کی نوکری لگا دو۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم جو سب سے بڑا سبب ہے اس کو اختیار نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جیسے اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہم نے کم کر دی ہے، اور یہ دعائیں ہی ہیں جو بچوں کے دلوں کو بدلتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ ایک نیک بزرگ تھے، حافظ قرآن تھے، یہ بات سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک نیک بزرگ تھے، حافظ قرآن تھے، بڑا شوق تھا ان کو کہ میرا بیٹا بھی حافظ بن جائے۔ بڑے شوق سے مدرسے میں اس کو ڈلوایا کہ جی یہ حافظ قرآن بن جائے۔ کئی مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، اس نے ذرا بھی نہیں پڑھا۔ بڑا ان کو افسوس رہتا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی حافظ ہوں، میرا یہ بیٹا بھی حافظ بن جاتا، مگر بیٹا ہے کہ پڑھ کے دکھائی نہیں رہا۔ بہت پریشانی، بڑی کوفت ہوتی اس بات سے کہ یہ میرا بیٹا حافظ نہیں بنے گا۔ اس اثناء میں کسی اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کو جا کے بھی اپنے دل کا یہ غم سنایا کہ حضرت میں بھی حافظ ہوں اور یہ میرا بیٹا جو ہے میرا دل چاہتا تھا یہ بھی حافظ قرآن بنے، مگر یہ پڑھتا ہی نہیں ہے قرآن۔ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میرا یہ بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ جو بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے کہا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا تیرا یہ بیٹا بھی حافظ بن جائے گا، تیرے سارے بیٹے بیٹیاں حافظ بن جائیں گے، اور صرف یہ بیٹے بیٹیاں نہیں، تیری نسلوں میں قرآن کا فیض جاری ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی حضرت بتائیں کیا ایسا وظیفہ ہے؟ ان بزرگوں نے کہا کہ تو ایسا کر، ہر روز پورا قرآن پڑھا کر۔ 2 سال تک اگر یہ عمل کر لیا، ہر روز پورا قرآن پڑھنے کا، تو یہ قرآن کا فیض جو ہے تیری نسلوں میں جاری ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر انہوں نے سوچا کہ جی 2 سال ہر روز پورا قرآن پڑھنا تو بڑا مشکل کام ہے، خوشی غمی صحت بیماری سب کچھ لگی ہوئی ہے، سفر حضر، مگر اتنا شوق تھا کہ یہ بیٹا حافظ بن جائے۔ اس شوق کی وجہ سے ان بزرگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے جی کرنے کے لیے تیار ہوں، 2 سال ہر روز قرآن پڑھوں گا، پورا قرآن۔ اور اللہ کی شان، واقعتاً پورے 2 سال ہر روز پورا قرآن پڑھا۔ اللہ اکبر! انسان اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا۔ اللہ کی شان، وہ بزرگ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا وہ بیٹا جس کو میں حافظ بنانا چاہتا تھا وہ تو حافظ بن گیا، میرے جتنے بیٹے تھے وہ بھی حافظ بن گئے، جتنی بیٹیاں تھیں وہ بھی حافظ بن گئی۔ انہوں نے کہا پھر کچھ سالوں بعد میں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بیٹوں کے جتنی بیٹے بیٹیاں تھیں اور بیٹیوں کے جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی حافظ قرآن بنا دیا۔ تو یہ انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس میں ایک بڑی چیز ان کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کو نیکوکار بنائے۔ آج یہ جتنے بچے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ جنہوں نے قرآن پاک سنا اور ان کے استادوں نے جنہوں نے ان کو پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بہت اجر عطا فرمائے۔ اور جو انتظامی معاملات ہمارے حضرت مولانا
عبدالعزیز صاحب اور حضرت مولانا مفتی سلیم اللہ صاحب اور باقی دیگر حضرات جو سنبھال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ادارہ واقعی اس پورے علاقے کے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ جہاں بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے، اتنے سارے نیک اللہ والے اس کام میں، اس ادارے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔